السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب چہرہ کے قلم سے تحریر کردہ ناول شہر دل کے ایپیسوڈ نمبر 7 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ آج یونیورسٹی آیا تیسرا دن تھا۔ ہاسپٹل سے چھٹی کے اگلے دن سے اس نے یونیورسٹی جوائن کری تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی ویکنس ابھی صحیح طرح نہیں اتری تھی۔ جب یشار کو پتہ چلا کہ وہ اگلے دن ہی یونیورسٹی چلی گئی تھی، اس نے کافی ڈانٹا بھی تھا اور اسے لاکھ منع کرنے کے باوجود خود پک اینڈ ڈراپ کر رہا تھا۔ آج ان کا ہاسپٹل وزٹ تھا جس کی وجہ سے وہ لنچ بھی نہ کر سکی تھی، اور دوسری وجہ پلوشہ تھی جو لاہور جانے کے سبب آج نہ آ سکی تھی۔ اوور آل کلائی پر ڈالتی بیگ بینچ پر رکھ کر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا سب کچھ پھر سے شروع کر کے بھی پھر شروع نہ ہوا تھا۔ کشمالہ زاویار وہیں 2 ہفتے پہلے ہونے والے واقعے، بلکہ اگر وہ سانحہ کہتی تو زیادہ بہتر تھا، وہ اسے سانحہ میں کہیں کھو گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اب وہ چاہ کر بھی پلوشہ جنید سے پہلے والی قربت نہ رکھ پائے گی۔ اندر ہی اندر ایک چور تھا جسے پلوشہ کے سامنے اب پہلے کی طرح نہیں ہونے دے رہا تھا۔ کشمالہ وہ اپنی سوچوں میں گم بیٹھی تھی جب کسی مانوس مردانہ آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اس نے چونک کر نوارد کو دیکھا۔ ڈارک بلو ڈریس پینٹ اور وائٹ شرٹ پر دھاری دار ٹائی لگائے اسے چند قدم کے فاصلے پر شمس صلاح الدین کھڑا تھا۔ کشمالہ کچھ چونکی تھی، وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ السلام علیکم۔ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ کرٹی سے نبھاتی اتنا ہی کہہ سکی تھی، جس کا شمس نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ کیسے طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہوں۔ اگر آپ پلوشہ کے لیے آئی ہیں تو شاید آپ بھول رہی ہیں وہ لاہور۔ جی مجھے معلوم ہے، وہ لاہور میں ہے، مجھے آپ ہی سے بات کرنی تھی۔ اس کی بات کاٹنے پر وہ جلب بھینچ گئی تھی، مگر اگلی بات پر کچھ حیرت سے اسے دیکھے گئی، نہ جانے کہ اس کی چھٹی حص نے اسے پہلے ہی الرٹ کر دیا تھا۔ کیسی بات؟ وہ ہمیں اکٹھے کیے، کشمالہ نے ناسمجھی بھرے انداز میں اس سے پوچھا۔ اس وقت اسے وہ کچھ الجھا سا لگا تھا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ارد گرد سے نگاہ ہٹاتے کشمالہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ پلیز میری بات تسلی سے سنیے گا۔ اس کے تمہید باندھنے پر اب کشمالہ کو گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ یہ شخص ضرور کسی خاص مقصد کے تحت یہاں آج اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ایسی کیا بات ہے؟ آپ پوائنٹ پر آئیں گے پلیز، وہ بالکل سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ آج پچھلی ملاقاتوں والی گرم جوشی اور نرمی بالکل مفقود تھی۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بالآخر شمس صلاح الدین نے صاف اور واضح الفاظ میں بغیر کوئی تمہید باندھے اپنی خواہش کشمالہ زاویار تک پہنچا دی تھی۔ کشمالہ کو لگا شاید اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی تھی۔ وہ ساکت کھڑی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اس شخص سے اتنی بے باکی کی امید نہ تھی۔ میں جانتا ہوں یہ بات کہنے کے لیے نہ یہ موقع درست ہے نہ جگہ، مگر میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ نہ میں آپ سے کہیں اور مل سکتا ہوں، نہ آپ کو بلا سکتا ہوں۔ ایسے نہیں ہو سکتا، کشمالہ اس کی بات کاٹتی 2 ٹوک الفاظ میں بولی۔ شمس بے چین ہوتے ایک قدم نزدیک آیا جسے کشمالہ نے بڑی تنقیدی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری۔ اپنی سابقہ جگہ پر جاتے بے چینی سے بالوں میں ہاتھ پھیرے۔ میں جانتا ہوں آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، مگر میرے لیے یشار مصطفیٰ اور تیمور بھائی کی آپس کی رنجشیں میٹر نہیں کرتی۔ ان دونوں کی وجہ سے میں اپنا مستقبل برباد نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو اپنانا چاہتا ہوں۔ میرے لیے آپ کی رضامندی سب سے بڑھ کر ہے۔ اس کے بعد میں سب ٹھیک کر دوں گا، نرم لہجے میں کہتا والہانہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتے جذبات اور محبت بھرے الفاظ کشمالہ زاویار کے دل کی بنجر زمین پر کوئی اثر نہ کر سکے تھے، بلکہ اسے لگا جیسے سر پر ہتھوڑے برس رہے ہوں۔ وہ یوں ہی سابقہ انداز میں کھڑی اسے بے تاثر نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ یہ آپ سے کس نے کہا کہ میں آپ کے بھائی اور یشار بھائی کی لڑائی کی وجہ سے ایسا کہہ رہی ہوں؟ اس کے سرد لہجے پر شمس کا دل بڑے ناخوشگوار انداز میں دھڑکا تھا۔ مگر مالا، مجھے آپ سے شادی کرنے کے لیے کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا جواب آپ سن چکے ہیں، اس لیے اس بات کو یہیں ختم کر دے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے بے رنگ ہوتے چہرے سے نگاہیں ہٹاتے قدم بڑھا گئی تھی۔ شمس کے چہرے سے نگاہیں ہٹاتے قدم بڑھا گئی۔ شمس کے سن ہوتے وجود میں حرکت ہوئی تھی۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ کہ آپ کسی کو؟ وہ بس اتنا کہہ سکا اور سختی سے لب اور جھبڑے بھی دونوں بھینچ گئے، جبکہ آگے بڑھتی کشمالہ کے قدم زمین میں جم گئے تھے۔ ہاں وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ ہاں وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی اور صرف اس کی ہونا چاہتی تھی، اور وہ کسی اور نہیں بلکہ اس شخص کا بھائی تھا۔ کیا ستم تھا یہ! وہ کیسے شمس صلاح الدین کو ہاں کہہ سکتی تھی؟ کیا یہ ممکن تھا؟ اس دشمن جاں کو دل میں رکھ کر وہ اسی کے بھائی کی زندگی میں شامل ہو جاتی، اسی شخص کے گھر چلی جاتی، اس کے بھائی کے ساتھ زندگی گزارنے۔ مجھے اپنا انکار آپ تک پہنچانے کے لیے کسی وضاحت کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا، مجھے آپ کے گھر سے ایسا کوئی قریبی تعلق رکھنے کا بالکل شوق نہیں۔ اسے آندھیوں میں کھڑا چھوڑ کر وہ مین گیٹ پار کر گئی تھی، جہاں لائٹ براؤن پینٹ اور وائٹ شرٹ میں ملبوس یشار مصطفیٰ کھڑا تھا، اور اس کے تاثرات واضح کر رہے تھے کہ وہ شمس کو دیکھ چکا تھا۔ مگر کشمالہ وضاحت دینے کے بجائے خاموشی سے کار کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس وقت وہ کسی اور تو کیا خود سے بھی مخاطب نہیں ہونا چاہتی تھی۔ یشار اس کے تاثرات دیکھتا لب بھینچ کر خود بھی خاموشی سے کار میں بیٹھ گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
گریٹ سوٹ پینٹ اور آرام دہ اونی براؤن لوز شرٹ میں ملبوس وہ اس وقت فرسٹ فلور پر بنے لاؤنج کی سلائڈنگ ونڈو کے پاس کھڑا سگریٹ کی گہرے گہرے کش بھر رہا تھا۔ پاس سے لیپ ٹاپ پر چند فائلز بکھری پڑی تھی۔ اس کی نگاہیں گلاس ونڈو کے پار ڈرائیو وے پر تھی جہاں گھر کی تمام کاریں موجود تھیں سوائے شمس کی۔ ایک نظر اس نے رسٹ واچ پر ڈالی جو رات کے 2:30 بجا رہی تھی۔ وہ اب تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ ان کی ہمیشہ سے یہ عادت تھی کہ آفس سے سیدھا گھر آتے تھے، اور جب سے شمس نے آفس جوائن کیا تھا اس کی بھی یہی عادت ہو چکی تھی۔ وہ اکثر آفس سے آنے کے بعد دوستوں میں نکل جاتا تھا، مگر واپسی ہمیشہ 12 بجے کی اس سے پہلے ہو جاتی تھی۔ لیکن ایک ہفتے سے اسے نہ جانے کیا ہوا تھا، وہ نہ فیملی کے ساتھ بیٹھ رہا تھا نہ آفس میں کسی سے بات کرتا تھا، اور گھر بھی اس وقت آتا جب تمام افراد سو چکے ہوتے۔ یہ بات اگر کسی نے محسوس کی تھی تو وہ تیمور ہی تھا، کیونکہ وہ واپس پاکستان آ کر کسی سے سب سے قریب ہوا تھا تو وہ وہی تھا۔ اکثر دونوں کبھی لیٹ نائٹ فائلز ڈسکس کرتی، کبھی شمس نیٹ فلکس کھول کر بیٹھ جاتا یا کبھی PS5 پر گیم لگا کر اسے بھی گھسیٹ دیتا، مگر اپنا جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ کچھ تھا، کوئی بات ایسی ضرور تھی جس نے شمس کو یکدم ہی بالکل خاموش اور فیملی سے کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ کچھ تھا جو اسے ڈسٹرب کر رہا تھا، اور اسی بات نے تیمور کو الجھا کر رکھ دیا تھا۔ آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ اور کب سے آتی پلوشا کی آواز نے اسے یکدم ہی خیالوں کے بھنور سے نکالا تھا۔ انگلیوں میں دبی سگریٹ سائڈ کارنر پر رکھی تھی، ایسٹر میں مسلتا پلٹا تھا۔ گرین اور بلیک کنٹراسٹ کے لباس میں ملبوس شال میں لپٹی تھی، 2 موٹی جلد کی کتابیں سینے سے لگائے ڈھیلا سا جوڑا باندھے، اپنی نیند سے سرخ ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولے اسے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ تیمور صلاح الدین کے سیاہ چمکتی آنکھوں میں نرمی سی ابھری تھی۔ پچھلے تمام سوچوں کا تاثر اب اس کے چہرے پر موجود نہ تھا۔ یہ میرا سوال بھی ہو سکتا تھا، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے اس نے پوچھا تھا۔ پلوشا نے منہ لٹکائے اپنی کتابوں کی جانب اشارہ کیا تھا۔ کاش مجھے وقت پر سونا کبھی میسر آئے، اس میڈیکل نے میری نیندیں چھین لی ہیں۔ وہ اس وقت اپنی پڑھائی سے مکمل بیزار اور اکتائی ہوئی نظر آئی تھی۔ تیمور کے لبوں پر ایک مدھم مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ کیسی پریزنٹیشن ہے کل کے پیپر کی؟ کیسی پریپریشن ہے کل کے پیپر کی؟ اچھی ہے، بس سب یاد رہے اور جلدی سے یہ ایگزامز ختم ہو، پھر کچھ دن کا ریسٹ ملے اور مجھے سانس ملے سکون کا، اپنی جمائی روکتے اسے بتایا۔ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کیوں نہیں سوئے ابھی تک؟ تیمور اس پر سے نگاہیں ہٹاتا سر جھٹک گیا۔ یوں ہی آفس کا کام تھا۔ کافی پیو گی اس وقت؟ پلوشا نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے کچن میں گھسا کافی بناتا تیمور صلاح الدین اس کے ذہن کے پردے میں لہراتا اس کے دل کے کئی تار ایک ساتھ ہلا گیا۔ کیوں؟ اس وقت کوئی مسئلہ ہے؟ وہ بغور اس کے ٹرانس کسی کیفیت میں محسوس کر رہا تھا۔ پلوشا چونکتی سیدھی ہوئی۔ نہیں مسئلہ تو نہیں، لیکن میری نیند اڑ جائے گی۔ لب کاٹتی کھچل سی ہوگی، ورنہ اگر کل پیپر نہ ہوتا تو وہ اتنا حسین موقع شاید مر کر بھی مس نہ کرتی۔ تیمور نے اپنی مسکراہٹ روکی۔ چلو ڈیو رہی، اب نیکسٹ ٹائم تم پلاؤ گی۔ اوکے ڈن۔ آنکھوں میں چمک لیے ایک خوبصورت مسکراہٹ لبوں پر سجاتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ چند پل یوں ہی کھڑا رہا، پھر ایک نگاہ پلٹ کر ڈرائیو وے پر ڈالی۔ شمس اب تک نہیں آیا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کرتا فائلز اور لیپ ٹاپ لیے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مالا وہ یونیورسٹی جانے کے لیے پورچ کی جانب بڑھ رہی تھی جب ٹریک سوٹ پہ ملبوس جاگنگ کر کے واپس آتا یشار نے اسے پکارا تھا۔ سیاہ شال کندھے پر درست کرتی وہ ذرا کی ذرا پلٹی تھی۔ 5 منٹ ویٹ کرو، میں چھوڑ آتا ہوں۔ رسٹ واچ میں 7:45 بجتے دیکھ کر اس سے مخاطب ہوا۔ اس کا پیپر 9 بجے شروع ہونا تھا اور ابھی کافی وقت تھا۔ نہیں میں چلی جاؤں گی، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس نے یوں ہی عام سے انداز میں کہتے بیگ کندھے پر سیٹ کیا۔ یشار مصطفیٰ نے قریب آتے بغور اس کا جائزہ لیا تھا۔ ڈارک بلو رنگ کے کرتا پاجامہ اور سویٹر میں ملبوس سیاہ شال میں لپٹی خود پر سنجیدگی کی چادر بھی اوڑے ہوئی تھی۔ سرخ ڈوروں بھری اس کی جھیل آنکھیں شب تاریک کی گواہ تھیں۔ بات ضرورت کی نہیں، احساس کی ہے۔ ناشتہ کیا تم نے؟ اس کے ملامت بھرے انداز پر لب بھینچتی سر اس بات میں ہلا گئی۔ مالا اس نے سر اٹھا کر یشار کی کھوجتی نگاہوں میں دیکھا۔ کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں تو پھر اتنی چپ چپ اور خاموش کیوں ہوں؟ گھر میں سب ہی نے محسوس کیا ہے، سب سے کٹ کر رہنے لگی ہوں۔ کشمالہ نظریں جھکاتی لب کو چل گئی۔ اسے اپنی بدلتی کیفیات کا خود بھی اندازہ تھا، مگر وہ بے بس تھی۔ خود پر وہ کتنی پردے چڑھا لیتی، جو اسے گہرائی سے جانتا تھا وہ محسوس کر سکتا تھا کہ کشمالہ زاویار بدل رہی تھی۔ ایسا نہیں، آپ تو جانتے ہیں پیپرز ہو رہے ہیں، میرے پاس وقت ہی نہیں بچتا۔ پیپرز نے ہمیشہ تمہیں صرف مصروف کیا ہے، کبھی اتنا سنجیدہ نہیں جتنی آج کل مجھے نظر آ رہی ہو۔ میں زیادہ بولنے والی تو کبھی نہیں رہی، وہ بھی بدو بدو ہوئی، مگر اتنی خاموش بھی نہیں رہی کہ گھر میں آواز ہی نہ سنائی دے تمہاری۔ غلط فہمی ہے آپ کی۔ اس بار اس نے لہجے کو حتی الامکان خوشگوار رکھنے کی کوشش کی۔ اشارے گہری سانس بھرتے ذہن میں اٹھتے سوالات کو جھٹک گیا۔ تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، تھینک یو سو مچ۔ چلے مجھے دیر ہو رہی ہے، اللہ حافظ۔ ہلکا سا مسکراتی کار میں بیٹھ گئی۔ اشار نے شدت سے محسوس کیا تھا کہ یہ وہ اجلی مسکراہٹ نہیں تھی جو اس کے لبوں پر ہوتی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بس 2 پیپرز، پھر ایش ہی ایش۔ کینٹین میں اپنی مخصوص ٹیبل پر ڈھیر ہوتی وہ کشمالہ سے بولی، میں سوچ رہی ہوں ناردرن ایریاز چلتے ہیں، وہاں سے تم کسی کو راضی کرو اور یہاں سے میں تیمور یا شمس کو پکڑتی ہوں، کتنا مزہ آئے گا۔ اس کے مشورے پر کشمالہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ذرا سوچو کتنا مزہ آئے گا مالا، ہائکنگ کریں گے،
خوب گھومیں گے۔ وہ بیٹھے بیٹھے پروگرام سیٹ کر گئی۔ مجھے ناردرن ایریاز میں کوئی دلچسپی نہیں، تم اپنے منگیتر کے ساتھ تھوڑا گھوم پھر آؤ۔ لگ ہی نہیں رہا کہ منگنی ہو چکی۔ اپنے تاثرات کو شیئر کرتے اپنے سامنے پڑا سینڈوچ اٹھا گئی۔ ہائے، ہمارے نصیب میں کہاں وہ منگنی شدہ ہونے والے اعزازات، حسرت بھرے لہجے میں کہتی چاٹ کی پلیٹ اپنی جانب کھسکا گئی۔ کبھی یہ پڑھائی وقت نکالنے نہیں دیتی، کبھی انہیں وقت نہیں ہوتا۔ ایک چین کا ڈنر نہیں کیا اب تک، لگتا ہے اب بھی سنگل ہوں۔ اس کے دکھڑوں پر کشمالہ نفی میں سر ہلا گئی۔ پلوشہ جنید کو اندازہ ہی نہ تھا کہ وہ کس شخص کو اپنا بنا چکی ہے، کون اس کے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ یہ وقت میسر نہ آنا تو بہت معمولی بات تھی۔ اور شمس، کچھ دن سے تو اسے نہ جانے کیا ہو گیا، نہ گھر پر رہتا ہے نہ ہم سے بات کرتا ہے، بالکل ہی جیسے سنجیدہ ہو گیا۔ کشمالہ کے حلق میں سینڈوچ اترنا مشکل ہو گیا، ورنہ وہی لے جاتا تھا گھمانے پھرانے، مگر اب تو جیسے پتہ نہیں مجنوں بن کے۔ تم اسے تم سے اناٹمی کے نوٹس منگوائے تھے میں نے، لے کر آئیں؟ لے آئی ہوں، بس ہر وقت پڑھائی۔ مالا، میں ویکیشنز کی پلاننگ کر رہی ہوں۔ اس کے گھورنے پر کشمالہ نے بائٹ لیتے اکتاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، تم جانا اگر انجوائے کیا تو نیکسٹ ٹائم شاید میں بھی چلی جاؤں۔ تم تو جانتی ہو وشا بابا اور تایابو کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور خانم کا مزاج ایسا ہے ہی نہیں۔ پر وشا کے چہرے پر پھیلتے تاثرات دیکھ کر اسے وضاحت دینا ضروری لگی تھی۔ کیوں، تمہارے وہ بی لوڈ یشار بھائی اتنا نہیں کر سکتے؟ اور مینے، اس کا دل نہیں ہوتا؟ کل ہی بات ہو رہی تھی میری اس سے، کافی بجھی لگ رہی تھی اس کی آواز۔ ویسے ایک بات بتاؤ مالا، کشمالہ نے چونک کر اسے دیکھا، یہ تمہارے یشار بھائی اور زرمینے کی منگنی دونوں کی رضامندی سے تو ہوئی ہے نا؟ کشمالہ نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ مجھے خود بھی نہیں معلوم وشا، اتنا تو میں جانتی ہوں کہ مینے انہیں بہت پسند کرتی ہے، مگر کیا مالا؟ وشا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ یشار بھائی کے دل میں کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، وہ سب سے نارمل رہتے ہیں، مگر مینے کے ساتھ ان کا انداز کچھ سخت ہوتا ہے۔ اگر انہیں مینے میں انٹرسٹ نہیں تو منگنی کیوں کی؟ اس کے متفکر انداز پر کشمالہ کندھے اچکا گئی۔ آئی ہیو نو آئیڈیا، وہ چاہتے تو منگنی سے انکار کر سکتے تھے کیونکہ اتنے با اختیار تو ہیں وہ، مگر پھر بھی انہوں نے مینے سے منگنی کی۔ عجیب ہیں وہ بھی، اور مینے بھی کس پتھر دل پر مر مٹی۔ پلوشہ بدمزہ سی ہو گئی۔ میں جانتی ہوں یہ تیمور اور یشار بھائی کے خاموش جنگ ہی ہے جس کی وجہ سے زرمینے تمہارے ان بھائی کے سرد رویے کا شکار رہتی ہے۔ اس نے خود ہی نتیجہ اخذ کیا تھا، جو اتنا غلط بھی نہیں تھا، جبکہ کشمالہ اس بار کچھ نہ بولی تھی، دیکھتی رہی۔ وہ بھی تو کسی کے ایسے ہی سرد رویے کا شکار رہ چکی تھی، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ اسے اب فرق نہیں پڑنا تھا، جبکہ زرمینے کمال کی تو زندگی کا محور ہی وہی شخص تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شمس، وہ جیکٹ کندھے پر ڈالے نیم اندھیرے لاؤنج کو عبور کرتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہا تھا، جب تیمور کی گھمبیر سنجیدہ آواز نے اس کے بڑھتے قدم روک دیے۔ سختی سے لب بھینچتے ایک نظر موبائل اسکرین کو دیکھا۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے، اور وہ آج مزید لیٹ اسی لیے آیا تھا تاکہ اس لمحے سے بچ سکے، کیونکہ گزشتہ کئی دنوں سے تیمور اس پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ ان دنوں وہ اس قدر بکھرا ہوا تھا کہ کسی تیسرے کو اپنے غم میں بالکل بھی شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ہر کسی سے بھاگتا پھر رہا تھا۔ آہستہ سے پلٹتے گرے ٹراؤزر اور بلو ٹی شرٹ میں ملبوس صوفے پر براجمان اپنے بڑے بھائی کو دیکھا، جو سائڈ لیمپ آن کرتا بڑی کھوجتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہاں آؤ، سوئے نہیں آپ ابھی تک؟ قریب آتے اس کے دائیں جانب رکھے صوفے پر بیٹھتے نپے تلے لہجے میں بولا۔ کہاں تھے؟ اس کا سوال نظر انداز کرتے سوال کیا۔ دوست کے ساتھ۔ آپ؟ کون سا دوست؟ تیمور نے اس کی بات کاٹ دی۔ شمس نے لب بھینچتے ٹیبل کی سطح کو دیکھا۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے سامنے بیٹھے شخص سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ علی؟ اب سچ بتاؤ کہاں تھے، کیونکہ علی سے ابھی میری بات ہوئی ہے، وہ اپنے بھائی کے ساتھ کراچی گیا ہوا۔ شمس نے قدرے چونکتے ہوئے اسے دیکھا۔ آپ میرے پیچھے جاسوسی کرتے پھر رہے ہیں؟ شٹ اپ، تیمور مدھم آواز میں غرایا تھا۔ میرا دماغ مزید خراب نہ کرو شمس، بہت پریشان کر لیا تم نے مجھے پچھلے 2 ہفتوں سے۔ شمس اپنا سرخ پڑتا چہرہ لیے یکدم ہی اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی، اس کا انداز تو ٹوک تھا۔ آپ جو سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، میں کسی غلط کام میں نہیں پڑا۔ وہ جیسے بے بس سا ہو گیا تھا، اسے اس دشمن جاں کو سوچنے سے فرصت ہی کہاں ملتی تھی جو کچھ اور کرتا۔ اس بات کا یقین مجھے تم سے بھی زیادہ ہے شمس صلاح الدین۔ میں یہاں اس وقت تم سے تمہارے دیر سے یا کہیں سے آنے جانے کی ڈیٹیل سننے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، بلکہ مجھے وہ وجہ معلوم کرنی ہے جس نے تمہیں سب سے کاٹ کر رکھ دی ہے۔ شمس اپنی سرخ پڑتی نگاہیں چرا گیا۔ تیمور اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ایسی کیا بات ہے جو تم نے گھر میں سب کے ساتھ بیٹھنا ہی چھوڑ دیا؟ ایسا کون سا کانٹا ہے جو تمہیں چین نہیں لینے دے رہا؟ مجھے بتاؤ شمس۔ اپنا مضبوط ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھا۔ شمس نظریں جھکائے چند پل انہیں یوں ہی دیکھتا زمین کو گھورتا رہا۔ میں نہیں بتا سکتا آپ کو۔ کیوں؟ بھروسہ نہیں ہے مجھ پر؟ شمس نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تیمور صلاح الدین کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ اس نے آج تک اپنے زندہ دل بھائی کو یوں اداس اور بکھرا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ بھروسہ ہے، مگر آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے۔ پھر یہ کیسا بھروسہ ہوا؟ اور اس بات کا فیصلہ تم کیسے کر سکتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ نہیں دوں گا؟ پلیز بھائی جانے دیں۔ اللہ بھینچتے اس کا ہاتھ کندھے سے ہٹانا چاہا۔
اگر ابھی تم مجھے بغیر بتائے چلے گئے تو میں سمجھ جاؤں گا تم نے مجھے کبھی بھروسے کے قابل سمجھا ہی نہیں تھا۔ اس بار تیمور کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ شمس نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ نہ جانے کیوں آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کی زمین نم ہونے لگی، اور اگلا پل بہت ہی حیران کن اور چونکا دینے والا تھا۔ شمس صلاح الدین جیسا کڑگل اور خوبرو نوجوان کسی بچے کی طرح اپنے بڑے بھائی کے گلے لگتا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا۔ بھائی میں نہیں جانتا وہ مجھے کب اور کیسے اچھی لگنے لگی، مجھے نہیں پتا۔ ابھی تیمور ایک جھٹکے سے نہیں نکلا تھا کہ شمس کے جملے نے اسے ساکت سا کر دیا تھا۔ وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے بھائی، وہ کیوں نہیں سمجھتی کہ اتنا گیا گزرا ہوں میں، وہ کیسے میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہے؟ کئی دنوں سے پکتا درد آج برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد تیمور نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا تو شمس خاموشی سے آستین سے اپنی آنکھیں رگڑ کے سو فائنلی کسی ظالم حسینہ نے اس گلیشیئر کو پگھلا دیا۔ تیمور نے اس کے سینے پر پنچ مارتے گھورا۔ شمس نے بھی اپنا سینہ سے لاتے جواباً اسے گھورا تھا اور سر جھٹک گیا۔ کیا واقعی اس کا محبوب ظالم تھا؟ ایک تو محبت میں پھنسے، وہ بھی ایسی جگہ جہاں محبوب ہی ظالم ہے۔ اس کے ساتھ ہی برابر میں بیٹھتے شمس نے اب شکایتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اچھا یار، کلائمیکس پر آؤ، کون ہے جس کے بارے میں تمہیں مجھے بتانے کے لیے بھی اتنا سوچنا پڑا؟ آپ جانتے ہیں اسے۔ اس نے کچھ ہچکچاتے تیمور کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر ناسمجھی کا تاثر ابھرا تھا۔ کون؟ شمس کی نگاہوں کے سامنے وہ آخری ملاقات آئی تھی، اس دشمن جاں کا بے تاثر چہرہ اور وہ کٹھور لہجہ۔ کشمالہ، وہ خوبصورت نام شمس نے بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے ادا کیا تھا۔ اس کے ذکر پر شمس صلاح الدین کا دل معطر ہو اٹھا تھا۔ وہ کشمالہ زاویار کے ذکر پر اتنا کھو گیا تھا کہ برابر میں بیٹھے بھائی کے تاثرات کو دیکھ ہی نہ سکا جو آہستہ آہستہ سخت ہوتے جا رہے تھے۔ وہ بے یقینی سے اپنے بھائی کے کھوئے ہوئے انداز کو دیکھ رہا تھا جو کشمالہ زاویار کے مرہون منت تھے۔ اس کا بھائی اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو رہا تھا جو بہت مشکل سے ان کے ارد گرد پائی جاتی تھی، جو اشعار کے بعد اس کے لیے سب سے ناپسندیدہ ہستی تھی۔ مجھے نہیں پتا بھائی میں کب اور کیسے اس سے محبت کر بیٹھا، اور وہ کہتی ہے۔ شمس جملہ ادھورا چھوڑتا لب بھینچ کر، جبکہ تیمور نے اس پر ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ اس کے دونوں بھویں آپس میں جڑ گئیں۔ کیا کہا اس نے؟ تیمور کا لہجہ انتہائی ناگوار تھا۔ شمس کے لبوں پر ایک اداس مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے مجھے یہ کہہ کر ریجیکٹ کیا ہے کہ وہ میری فیملی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ بھائی اس نے یہ کہہ کر میری محبت کو رد کر دیا۔ وہ کیسے کر سکتی ہے ایسا؟ بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا تیمور نے جبڑے سختی سے پیوست کیے، اپنے بھائی کی آنکھوں کے نم کنارے دیکھے۔ وہ اس بے حس لڑکی کے لیے رو رہا تھا جسے اس کی فیملی سے تعلق رکھنے میں دلچسپی نہیں تھی، جو رشتے جوڑنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ جب اسے پرواہ نہیں تمہاری فیلنگس کی تو کیوں خود کو اس کے ہجر میں تباہ کر رہے ہو؟ میں تباہ نہیں کر رہا خود کو، مگر میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، نہ ہی بھول سکتا ہوں۔ کاش اتنا آسان ہوتا اسے بے پرواہ ہونا جتنا آپ کہہ رہے ہیں۔ صوفے کے پشت سے سر ٹکایا عجیب دیوانگی کے عالم میں کہتا وہ تیمور صلاح الدین کی کوئی اور ہی شخص لگا تھا، عجب تھکا ہارا اداس شخص۔ ایک بھٹی تھی جو تیمور کے دل میں پکنا شروع ہوئی تھی۔ میرا وعدہ ہے شمس، وہ اس فیملی میں تم سے تعلق جوڑ کر ضرور آئے گی، مضبوط لہجے میں اسے عہد کرتا لمبے لمبے ڈگ بھر کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا، اور شمس وہ وہیں ساکت بیٹھا اسے جاتا دیکھتا رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کسی قید سے آزاد ہوئے سینڈوچ کا ریپر ڈسٹ بن میں اچھالتی بینچ پر ڈھیر ہو کر اب اپنا اورنج جوس ختم کر رہی تھی، جبکہ کشمالہ نے ابھی اپنے لنچ کو ٹچ بھی نہ کیا تھا۔ میں بک دینے لائبریری جا رہی ہوں، میرے لنچ کو ٹچ بھی مت کرنا۔ اپنا بیگ اور لنچ اس کے برابر میں رکھتی لائبریری کی جانب بڑھ گئی تھی۔ شیڈز اور لائبریری کے درمیان فاصلہ 10 منٹ کا تھا۔ بک واپس کروا کر لائبریری سے نکلی تو اس کے ہاتھ میں موجود موبائل بج اٹھا۔ جی ہیلو ماما۔ قدم واپسی کی جانب بڑھاتے کال ریسیو کی۔ بیٹا پیپر ہو گیا؟ جی ماما۔ کیسا ہوا؟ ٹھیک ہوا، آپ ڈرائیور کو بھیج دیں۔ بیٹا خانم کی کچھ طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے میں اور زینت انہیں لے کر ڈاکٹر کے پاس آئے میں۔ تم کیب سے ہی اپنی کسی دوست کے ساتھ گھر آ جانا، ٹھیک ہے؟ وہ کچھ اجرت میں اسے ہدایات دے رہی تھی۔ کیا ہوا اچانک؟ سب خیریت ہے نا ماما؟ خانم کی طبیعت کا سن کر وہ بے چین سی ہو گئی تھی۔ بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا تھا۔ اب الحمدللہ بہتر ہے، ہم بس گھر آ جائیں گے کچھ دیر میں، تم بھی پہنچو خیریت سے۔ جی میں آ جاؤں گی، آپ خانم کا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ کال کاٹتی کوریڈور سے نکل کر شیڈز کی جانب قدم بڑھا کے اس کا ارادہ پلوشہ کے ساتھ گھر جانے کا تھا۔ ابھی وہ پلوشہ سے چند قدم کے فاصلے پر تھی جب اس کے قدم بیچ راستے میں ہی تھم گئے۔ وہ دور سے ہی دیکھ سکتی تھی کہ آج پلوشہ کو پک کرنے کون آیا تھا۔ سیاہ ڈریس پینٹ اور وائٹ پلین شرٹ پر بلیک دھاری دار ٹائی لگائے وہ شخص اپنے دراز قد کی وجہ سے پلوشہ سے کافی اونچا لگ رہا تھا۔ دونوں آپس میں کوئی بات کر رہے تھے۔ پلوشہ جنید کی مسکراہٹیں عروج پر تھی جبکہ وہ بس نرم نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنا وجود سن ہوتا محسوس ہوا۔ چند قدم کا فاصلہ مشکل ترین لگ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ باقی ماندار راستہ طے کرے یا پلٹ جائے، مگر بے بسی تھی کیونکہ بیگ پلوشہ کے پاس تھا۔ اس پل 3 لڑکیوں پر مشتمل ان کی کلاس فیلوز کا گروپ پلوشہ اور تیمور کے پاس آ رکا تھا۔ اس نے موقع کو غنیمت جان کر قدموں کی رفتار بڑھا دی تھی۔ آپ کی تو پکس بھی چھپاتی پھی رہی تھی میڈم۔
وہ تو ہم نے زبردستی نکلوا ہی لیں۔ کشمالہ نے قریب آتے کھلکھلاتی لڑکیوں اور سرخ پڑتی پلوشا کو ایک نظر دیکھا اور بینچ پہ پڑا اپنا سامان اٹھانے لگی۔ لو، کشمالہ بھی آ گئی۔ تم نے ٹریٹ لی کشمالہ تیمور بھائی سے؟ عروا کے پوچھنے پر کشمالہ نے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھا کر تیمور کی سمت دیکھا، جہاں اسے نظر ملتے ہی تیمور کے چہرے پر سخت تاثرات پھیل گئے تھے۔ کشمالہ نے لمحے کے 1000ویں حصے میں اس پر سے نگاہیں ہٹائی تھیں۔ نہیں، میں پلوشا سے لے چکی ہوں، نے جواب دیتے نرمی سے پلوشا کی جانب دیکھا جس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ سو سوری، میں نہیں جا سکوں گی، مجھے دیر ہو رہی ہے، ڈرائیور باہر ویٹ کر۔ بیگ کندھے پر ڈالتے معذرت کرتی بینچ پر پڑا لیپ کوٹ اور فائلز اٹھانے لگی۔ تینوں نے بیک وقت دکھ بھری سانس بھری تو کشمالہ معذرت خوانہ انداز میں انہیں دیکھتی اللہ حافظ کرتی نکل گئی۔ تیمور نے ایک چپتی نگاہ دور جاتے کشمالہ پر ڈالی اور ان سب سے مخاطب ہوا، بہت معذرت، آج تو میں کچھ مصروف ہوں، آپ لوگ بشا سے سیٹلمنٹ کر لیں، پھر مجھے بتا دیجیے گا، جہاں آپ لوگ چاہیں گے وہیں ٹریٹ ملے گی۔ اس کے آفر پر وہ کھلکھلاتی پلوشا سے مل کر چلی گئی تھی، جبکہ تیمور اور پلوشا نے قدم مین گیٹ کی جانب بڑھا دیا۔ ابھی وہ کار میں بیٹھنے والے تھے جب پلوشا کی نگاہ ان سے کچھ دوری پر کھڑی کشمالہ پر پڑی تھی، جو ایک رکشا کے پاس کھڑی شاید اپنا ایڈریس سمجھا رہی تھی۔ مالا، یہ تو کہہ رہی تھی اس کا ڈرائیور آ گیا، پھر رکشے میں کیوں جا رہی ہے؟ اس نے کچھ الجھ کر تیمور کی جانب دیکھا، وہ بھی چند قدم کے فاصلے پر کھڑی سیاہ شال اوڑھے کشمالہ کو دیکھ چکا تھا، آنکھوں میں ناگواری سی ابھری تھی۔ کار میں بیٹھو، اسے کار میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے لمبے لمبے ڈگ پڑتا اس کی جانب قدم بڑھا گیا۔ جی بس اسی اسٹریٹ کے اینڈ پر ہے، جائیں، آپ نہیں جا رہی ہیں آپ کے ساتھ۔ وہ بھی مکمل طور پر ایڈریس سمجھا کر سانس بھی نہ لے سکی تھی جب بہت قریب سے آتی گمبھیر آواز پر اسے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ کشمالہ جھٹکے سے پلٹی، اسے 2 قدم کے فاصلے پر وہ دراز قد شخص کھڑا آنکھوں اور چہرے پر ناگوار تاثرات سجائے کھڑا تھا۔ کشمالہ کو عجیب سبکی کا احساس ہوا، یعنی پلوشا اسے دیکھ چکی تھی اور اس کی مرہون منت یہ شخص اس پر احسان کرنے کھڑا تھا۔ ایکسکیوز می، کشمالہ نے خود پر ضبط کرتے جلتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تیمور نے اس کی جانب دیکھنے سے پہلے رکشے والے کو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ نہیں، میں چل رہی ہوں، پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ اس نے رکشے میں بیٹھنا چاہا مگر وہ ہاتھ بیچ میں لاتا روک گیا۔ تمہیں خاندانی عادت ہے تماشا لگانے کی، یہ روڈ پر سین کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنے دوست کے ساتھ جا کر بیٹھو۔ اس بار انتہائی سخت اور سلگتے لہجے میں بولا تھا۔ کشمالہ نے اپنے سن پڑتے وجود کے ساتھ سرخ پردہ چہرہ لیے ایک نظر پلٹ کر پلوشا کی جانب دیکھا، جو ہوائیاں اڑی کار میں نہ جانے کس طرح خود پر ضبط کی بیٹھی تھی۔ اتنی حد تک کے بعد اسے شاید تیمور صلاح الدین کو 2-4 کھری کھری سنا کر چلے جانا چاہیے تھا، مگر رکشے کو جاتا دیکھ کر 4 قدم کار کی جانب بڑھا گئی تھی۔ ایک آنسوؤں کا گولا تھا جو اس کے حلق میں پھنسا تھا۔ مالا، تم تو کہہ رہی تھی تمہارا ڈرائیور آیا، پھر اکیلے کیوں جا رہی تھی؟ اس کی کار میں بیٹھتی پلوشا نے چھوٹتے ہی اس سے پوچھا۔ تم مجھ سے جھوٹ کہہ کر رکشے میں جا رہی تھی؟ پلیز وشا، اس کے سوالوں کے جواب میں کشمالہ نے نمی حلق میں اتارتے التجائیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اتنے میں تیمور بھی کار کا دروازہ کھولتا فرنٹ سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ کشمالہ نے ایک جلتی نگاہ اس کی پشت پر ڈالی اور پھر نگاہ ونڈو سے باہر کی جانب موڑ گئی۔ پلوشا نے کار میں محسوس کی جانے والی ٹینشن محسوس کرتے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ تقریباً 20 منٹ کی ڈرائیو کے دوران ان تینوں میں سے کوئی بھی نہ بولا تھا، اور جب کار آمنا ولاس کے آگے آ کر رکی تو تیمور کی جانب سے ادا کیا جانے والا جملہ کشمالہ کے دل کو اتنی گہرائی میں پھینک گیا تھا۔ کیا بات ہوئی تھی تمہاری شمس سے؟ تیمور کی سرد آواز پر پلوشا نے ٹھٹک کر اسے اور پھر مڑ کر پتھر بنی کشمالہ کو دیکھا جس کا کار ڈور پر رکھا ہاتھ فریز ہو گیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں تیمور؟ پلوشا نے الجھ کر اسے پوچھا۔ یہ مجھ سے نہیں، اپنے دوست سے پوچھو۔ پلوشا کو اپنا سر گھومتا محسوس ہوا۔ لاک کھولیں، کشمالہ نے ماتھا مگر 2 ٹوک آواز میں اس سے کہا۔ تیمور نے بیک ویو مرر سے اس کی سلگتی آنکھیں دیکھیں جس کے سبب اس کی آنکھوں میں بھی سرخی دوڑ گئی تھی۔ میرے سوالوں کا جواب دیے بغیر تم 1 انچ یہاں سے نہیں ہلوگی، یہ میرا پرسنل میٹر ہے، آپ اپنی حد میں رہیں۔ اس بار کشمالہ ببر اٹھی تھی۔ آج سے پہلے کبھی اس کی ذات کو یوں سر عام چھلنی کسی نے نہ کیا تھا جو آج ہو رہا تھا۔ اسے اس سامنے بیٹھے شخص سے جو کبھی اس کے دل کا مکین ہوا کرتا تھا آج اس پر شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ اس کے گستاخ لہجے پر پلوشا نے سہم کر تیمور کی جانب دیکھا تھا جس کی اسٹیئرنگ پر گرفت خطرناک حد تک سخت ہو چکی تھی۔ مالا، تم پلیز وشا، ان سے بولو گیٹ کھولیں۔ پلوشا کی بات کاٹتے وہ 2 ٹوک انداز میں بولی۔ اس وقت اسے اپنی عزت نفس سے زیادہ کچھ عزیز نہ تھا۔ کیا بکواس کی تھی تم نے شمس سے؟ تم ہو کون؟ سمجھتی کیا ہو خود کو جو میرے بھائی کو ریجیکٹ کرو؟ تیمور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے خود سر بدتمیز لڑکی کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دے۔ کشمالہ نے کڑوا گولا حلق کے اندر نگلتے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں سمجھتی خود کو، اس لیے ان کا پرپوزل ریجیکٹ کر دیا تاکہ آپ جیسے اعلیٰ ظرفوں کی فیملی میں شامل نہ ہوں۔ میں انہیں بھی بتا چکی ہوں اور آج آپ سے بھی کہہ رہی ہوں، مجھے آپ کے خاندان میں شامل ہونے کا کوئی ارمان نہیں، اس لیے آئندہ آپ اور آپ کا بھائی مجھ سے مخاطب نہ ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کی چٹکتی آواز کار میں ایک عجیب سا سناٹا طاری کر گئی۔ پلوشا جو دم بخود بیٹھی ان دونوں کے زہر میں مجھے تیروں کا زہر اپنے اندر اترتا محسوس کر رہی تھی، تیمور کے آٹو لاک کھولنے پر یکدم ہوش میں آئی تھی۔ کشمالہ بغیر اس کی جانب دیکھے لمحے کی تاخیر کیے بنا کار سے اتر گئی تھی۔ پلوشا نے ایک نظر تیمور کے غیظ و غضب سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا جس کی نگاہیں ونڈ اسکرین کے پار دروازے کی جانب پڑتی کشمالہ پر تھیں، مگر سانس اس وقت رکا جب وہ بھی بڑے جارحانہ انداز میں کار سے اترا تھا۔ تیمور کہاں جا رہے ہیں؟
پلوشہ بھی تیزی سے کار سے اتری تھی۔ دروازہ کھلنے پر کشمالہ نے اندر داخل ہونے سے پہلے پلٹ کر ایک نظر پیچھے دیکھا تھا، جہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا تیمور صلاح الدین اسے سمٹا رہا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے تو آج کے ایپیسوڈ بہت پسند آئی، تو انتظار کیجیے گا نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔